بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی داستان اسلام کے ابتدائی دور کے ایک نہایت دردناک مگر عبرت انگیز واقعے پر مشتمل ہے۔ یہ واقعہ اسلام کی عدل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت دونوں کی جھلک اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ وہ عبرتناک قصہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالموں کو وہی انجام دیا جو انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا، تاکہ قیامت تک انسانوں کے لیے ایک پیغام باقی رہے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل دورانی مرشد کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مدینہ منورہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ لوگ دور دراز سے آ کر ایمان قبول کر رہے تھے۔ کچھ لوگ قبیلہ اکل اور ارینا سے آئے۔ یہ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے مدینے پہنچے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسلام کا اقرار کیا، بیعت کی اور چند دن مدینے میں مقیم رہے۔ لیکن چونکہ وہ صحرائی علاقے کے رہنے والے تھے، مدینے کی آب و ہوا ان کے جسموں پر گراں گزری اور ان کی طبیعتیں خراب ہو گئیں۔ بدن میں کمزوری اور بخار آ گیا۔ جب انہوں نے یہ حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر رحمت فرمائی اور فرمایا، تم لوگ ہمارے صدقے کے اونٹوں کے پاس چلے جاؤ جو مدینہ کے باہر چراگاہ میں ہیں، وہاں ان کا دودھ اور پیشاب استعمال کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا کرے گا۔ یہ اونٹ حضرت یسار کی زیر نگرانی تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ وہ لوگ اونٹوں کے پاس چلے گئے اور دودھ اور پیشاب استعمال کرنے لگے اور کچھ ہی دنوں میں مکمل صحت یاب ہو گئے۔ لیکن پھر ان کے دلوں میں نفاق نے جگہ لے لی، ایمان کے بجائے کفر کی تاریکی نے انہیں گھیر لیا۔ جب ان کی طبیعتیں سنبھل گئیں تو بجائے شکر ادا کرنے کے انہوں نے ظلم کا ایسا باب کھولا جس نے زمین کو ہلا دیا۔ انہوں نے حضرت یسار رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا، ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں گھسا دی اور شہید کر ڈالا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ یہ خبر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ایک جماعت تیار فرمائی اور اس جماعت کے امیر حضرت قرظ بن جابر الفہری رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان مجرموں کو تلاش کرو اور ان کے ظلم کا بدلہ لے آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان پر راستہ تنگ اور اندھا کر دے۔ چنانچہ یہ ظالم راستہ بھول گئے، ریگستان میں بھٹکتے رہے، پیاس اور بھوک نے انہیں کمزور کر دیا، آخر کار مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے۔ جب انہیں گرفتار کر کے مدینے لایا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس طرح انہوں نے میرے غلام کے ساتھ سلوک کیا ہے، اسی طرح ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے۔ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں گھسائی گئیں اور انہیں وادی حرہ میں پھینک دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک خاک چاٹ رہا تھا، یہاں تک کہ سب تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ یہ واقعہ عدل مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک زندہ مظہر ہے کہ اسلام میں انتقام ذاتی نہیں بلکہ قصاص کے اصولوں پر مبنی ہوتا ہے، یعنی جس نے جیسے ظلم کیا اسی طرح کا بدلہ دیا گیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے جو دین کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔